بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خواب کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ علماء نے خواب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک تو اچھا خواب جو اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام رکھتا ہے اور مومن کو اس میں اشارات دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی مستقبل کے متعلق خبریں بھی اب ہوتی ہیں، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ خواب کے واسطے سے مومن کو دکھاتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نبوت کی ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے مبشرات۔ اور مبشرات کا مطلب مومن جو اچھے خواب دیکھتا ہے وہ، جیسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی بعض باتوں پر اطلاع عطا فرما دیتے ہیں اور وہ وحی کے واسطے سے ہوتا ہے، ویسے مومن کو بھی کبھی کبھی مستقبل کی کوئی بات، غیب کی کوئی بات اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے ہیں۔ یہ اشارات ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ آپ کو بتایا، آپ کا دل جتنا صاف ہو، اسی طرح نیکیوں میں آپ جتنے بڑھے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی نزدیکی اور قرب جتنا ہو اتنا آپ کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کا خواب جو ہے وہ انسان کی زبان کے ساتھ وابستہ ہے، زبان جتنی سچی اتنا اس کا خواب سچا۔ اپنی خارجی زندگی میں اگر کوئی آدمی ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے خواب کو بھی سچ ہی کر دکھاتے ہیں۔ اور کوئی نیک ہی اعمال کرتا ہو، سچے اور صادق اعمال ہی کرتا ہو، برائیاں گناہ اس سے دور رہتا ہو، تو اس کے خواب کے اندر آلائشیں اور باہر کی چیزیں کم رہتی ہیں، سچائی زیادہ رہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا بعض لوگ تو رات کو جو خواب دیکھتے ہیں دوسرے دن وہی چیز چلتی پھرتی دیکھ لیتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان کو رات میں دکھا دیتے ہیں کل کو کیا ہونا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا خواب ہوا کرتا ہے۔ اور ہر خواب کی اپنی تعبیر بھی ہوا کرتی ہے، جو اچھے اور برے خواب ہیں ان کی اپنی تعبیر ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے خیالی خواب۔ دن بھر میں آدمی جو کچھ کرتا ہے وہی چیز رات میں دیکھتا ہے، اس کے کام کاج ہی کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ عبث ہے، بیکار ہے۔ جیسے ہم کو دن میں بعض فالتو خیالات آ جاتے ہیں، لغو خیالات آ جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی سر پیر کا تعلق نہیں ہوتا، ویسے ہی خواب میں بھی بعض ایسے خواب ہوتے ہیں جس کا واقعات کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ ہاں، سچے اور برے دونوں خواب کی اپنی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب ایک آئینہ ہے اور لوح محفوظ جس میں ہماری ساری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان زمین پیدا کیے گئے اور جب تک ان کو ختم ہونا ہے تب تک کی ہر چیز کی ہسٹری لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ لوح محفوظ آخر اتنا کتنا بڑا ہوگا کہ جس کے اندر سارے لوگوں کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا حجم کتنا بڑا ہوگا، سائز کتنی بڑی ہوگی اس کی۔ لیکن آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک سی ڈی کے اندر پورا کتب خانہ آ جاتا ہے، مختصر سی سی ڈی میں لوگوں نے کتب خانے بھر دیے۔ اتنے پین ڈرائیو کے اندر نہ جانے کتنی ہزاروں کتابیں آ جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوح محفوظ بھی اگر اس نوع کا ہو اور سب لوگوں کی تقدیر کے باوجود نہایت مختصر ہو، کیا بعید ہے۔ بہرحال لوح محفوظ کی مثال علماء فرماتے ہیں آئینے کی سی ہے، اس میں سب کی تقدیر لکھی ہے۔ اور مومن کا قلب بھی آئینہ ہے۔ اب آئینہ اگر اس طرح رکھا ہوا ہو، ادھر کی کوئی چیز آپ کو دکھتی ہو، آپ کو یہاں بیٹھ کے دیکھنا ہو تو اس کے سامنے ایک اور آئینہ لگا دو، آپ کو ایسا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آئینے کا عکس اس میں پڑے گا اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے اس آئینے میں کیا ہے وہ دیکھ پائیں گے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کیلیڈوسکوپ جو آتا ہے، جو سب مرین کے اندر سے دیکھتے ہیں، اس کی یہی تھیوری ہے کہ نیچے سے آئینہ رکھا ہوتا ہے، اوپر بھی آئینہ رہتا ہے، وہاں کا عکس آئینے پر پڑتا ہے، اس آئینے کا نیچے والے آئینے پر، اور وہاں سے وہ آپ کی آنکھ میں دکھتا ہے۔ بس ایسی ہی کچھ مثال لوح محفوظ کی ہے۔ لوح محفوظ ایک آئینہ ہے، مسلمان کا دل ایک آئینہ ہے۔ تو یہ آئینہ جب اس آئینے کے پاس ہوتا ہے تو وہاں سے تصویریں یہاں گرتی ہیں اور وہ مومن کو بشکل خواب دکھائی دیتی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر نیک شخص ہے اور عبادت گزار ہے، برائیوں سے بچتا ہے،
تو لوح محفوظ اور اس کے دل کے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی گنہگار ہے کم درجے کا تو دھندلا سا پردہ ہوتا ہے. بڑے درجے کا گنہگار ہوتا ہے تو بہت نویز اور موٹا پردہ بیچ میں ہوتا ہے. اسی لیے کوئی نیک آدمی ہے تو اس کا خواب سچا اسی لیے ہوتا ہے کہ لوح محفوظ اور اس کے دل کے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور گنہگار آدمی کو تھوڑا سا دھندلا دکھائی دیتا ہے. دھندلے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹ جو دیکھتا ہے وہی چیز اس کو نہیں دکھائی دیتی باہر، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک تھیوری ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں خواب کی حقیقت کو، مگر علماء نے نصوص میں اور قرآن مجید کی آیات و احادیث میں اپنی نگاہ ڈال کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس طرح کی کوئی شکل ہوا کرتی ہے. پھر کبھی کبھی انسان کا خواب کسی آیت کریمہ کی روشنی میں اگر رکھا جائے تو اس کی حقیقت کھلتی ہے، ورنہ خواب کی اپنی حقیقت اگر دیکھنے جاؤ تو سیدھا ہم لوگوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. جن لوگوں کو اللہ نے نگاہیں دی ہیں اور گہری نگاہ دی ہے وہ کبھی کبھی آیات کریمہ کے ذریعے سے ان کو ملا کر کیا دکھایا جا رہا ہے اس کی جو ہے شکل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک مرتبہ محمد ابن سیرین کو تو آپ جانتے ہیں، تابعی تھے بہت بڑے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بہت درک عطا فرمایا تھا، یعنی بہت گہری نگاہ تھی ان کی خواب کے سلسلے میں. اور امام رویا کہے جاتے ہیں، خوابوں کے امام، اس کی تعبیر کے امام کہے جاتے ہیں. کتابیں آج جو خواب کی تعبیر کی ملتی ہیں ان سب میں تقریباً علوم بھرے ہوئے ہیں محمد ابن سیرین کے. جلیل القدر تابعی تھے. جن حضرات نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو تابعی کہا جاتا، جیسے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو صحابی کہا جاتا، اور جنہوں نے تابعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. یہ تین دور وہ ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خیریت کی خبر دی ہے. آپ خطبے کے اندر ہر جمعہ کو سنتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی صحابہ کا، اس کے بعد پھر اس کے لگا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد تیسرے درجے میں خیریت ہے تبع تابعین. بس یہاں تک آپ نے فرمایا پھر شر پھیلے گا اور اس کے بعد دنیا کے اندر خیرات کی جگہ بھلائیوں کی جگہ برائیاں لے گی. اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف یہی نہیں کہ برائیوں نے خیر کی جگہ لے لی ہے بلکہ اب لوگ برائیوں کو خیر سمجھنے لگے ہیں. زمانہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. کہاں خیر غالب تھی شر مغلوب تھا، برائیاں مغلوب تھی، دبی تھی. بعد میں چل کر آہستہ آہستہ خیر اور شر برابر ہوئے اور پھر شر غالب آنا شروع ہوا اور خیر کم ہونا شروع ہوئی. اور اب یہ زمانہ ہے کہ انسان شر کو خیر سمجھتا ہے اور خیر کو شر سمجھتا ہے. جب شر کو خیر سمجھے گا تو برائی کی طرف لپکے گا عمل کرنے کے لیے، اور خیر کو شر سمجھے گا تو اس سے بھاگے گا. یہ آج کا زمانہ. بہرحال یہ بہت بڑے تابعی ہیں محمد ابن سیرین. خواب میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی. کوئی بھی آ کر ان کے پاس خواب پیش کرتا تقریباً ہو بہو جیسا خواب میں بتایا گیا ہے وہ اس کی تعبیر عطا فرماتے تھے. تو ایک آدمی ایک مرتبہ آیا، وہ آ کر کہنے لگا، بہت سارے خواب بھی منقول ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. بطور مثال آپ کے سامنے چند خواب پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے خواب میں کیا کیا اشارے رہتے ہیں اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اگر سچ مچ خواب کو کسی ایسے آدمی کے پاس پیش کیا گیا جس کا دل صاف ہے، اللہ سے اس کو نسبت حاصل ہے. تو محمد ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اپنی ایک بیماری کی شکایت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا خواب کے اندر کہ لا اور لا اس میں علاج ڈھونڈو. بس خواب ختم ہو گیا. عربی میں لا کہتے ہیں نا کو، لا اور لا یعنی نا اور نا، اس کے اندر ڈھونڈو تمہاری بیماری کا علاج اس میں دکھایا گیا ہے. اب یہ آدمی آیا، محمد ابن سیرین حیات سے اس کی خدمت میں خواب پیش کیا گیا تھا. آج تو ایسا دیکھا، فرمایا زیتون کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ تم کو زیتون کھانا ہے جس میں تمہاری بیماری کا علاج ہے. بھئی کیسے؟ چونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے جس میں لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک پودے کا اور ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے. وہ مشرقی بھی درخت بھی نہیں ہے، مغربی درخت بھی نہیں ہے، وہ زیتون کا درخت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا شرقیہ ولا غربیہ میں جو دو جگہ لا آیا ہے
اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے قرآن میں جو پھل مراد لیا گیا ہے اس کو کھانے میں تمہارا علاج ہے۔ اور محمد ابن سیرین کی گہری نگاہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اشارے میں بات فرمائی اور یہ سمجھ گئے کہ لا ولا سے مراد زیتون، چنانچہ اس آدمی نے پھر زیتون کھایا، اس آدمی کی بیماری پھر ہو گئی۔ تو ایسے اشارات تین چیزیں ملائی جاتی ہے، ایک تو انسان کا دیکھا ہوا خواب، پھر کسی بزرگ کی نگاہ، اور تیسری چیز آیات کریمہ یا احادیث مبارکہ یا اس کی اپنی فراست۔ ان تینوں چیزوں سے مل کر پھر جو ہے خواب سامنے آتا ہے۔ ایک آدمی شیخ عبداللہ ابن یزیدی کے پاس ایک مرتبہ گئے، ان کے پاس جا کر جو ہے شیخ عبداللہ یزدی ان کے پاس جا کر اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اثر نو پیدا فرمائے، یہ تو بنے ہوئے ہیں آسمان زمین، لیکن میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ یہ زمین توڑ تاڑ کے رکھ دی گئی، آسمان توڑ تاڑ کے رکھ دیا گیا، اور پھر ایک الگ سے زمین اور آسمان بنایا گیا۔ تو شیخ عبداللہ یزدی نے اس کو پوچھا کہ خواب تم نے شاید نہیں دیکھا ہے، کسی اور نے تم کو دیکھ کر بتایا ہے، برابر کہو۔ اس نے کہا نہیں کہ خواب میں نے ہی دیکھا ہے، میں نے ہی یہ خواب دیکھا ہے، کسی اور کا خواب نقل نہیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ سچ بتا، تو نہیں خواب دیکھا ہے؟ جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو شیخ عبداللہ یزدی اس کو لے کر قاضی وقت کے پاس آئے، اس وقت کا جو چیف تھا، قاضی تھا، اس کے پاس آئے اور اس کے پاس آ کر کہا کہ حضرت یہ جھوٹی گواہی دینے والا آدمی ہے، آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے جس میں اس آدمی نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کے خواب کے اندر یہ اشارہ دکھایا گیا ہے کہ یہ آدمی جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ اس نے پوچھا حضرت میں تو خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، آپ نے تو قاضی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور میرا ایک عیب کھول دیا، آپ نے کیسے جانا کہ میں نے جھوٹی شہادت دی ہے؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ قرآن میں یہاں جھوٹوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جب آسمان زمین پیدا کیے تھے تب ان کو کھڑا نہیں رکھا تھا کہ دیکھو میں آسمان زمین پیدا کر رہا ہوں، ولا خلق انفسہم، اور نہ تو ان کی جانوں کو جب پیدا کیا تبھی ان کو حاضر رکھا تھا۔ یہ جھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا آسمان زمین کی اصل ہسٹری کیا ہے اور انسان کی اصل ہسٹری کیا ہے۔ تو اس جگہ جھوٹوں کا تذکرہ ہے تو شیخ عبداللہ یزدی پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تو کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی دے کر آیا ہے۔ چنانچہ بعد میں تفتیش کی گئی تو سچ مچ یہ آدمی کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی دینے والا ٹھہرتا تھا۔ تو ایسے اشارات آیات کریمہ سے جوڑ کر بزرگان نکالتے ہیں اور ہو بہو وہ سچ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات دکھائے جاتے ہیں جس میں دو چیزوں کی مناسبت خواب کے اندر جو ہے وہ سچ بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر یہ بات پوچھی کہ آج میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے کے اندر آ کر گر گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تمہارے اس حجرے کے اندر 3 بڑے لوگ دفن ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے اسی حجرے کے اندر جو ہے مدفون ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ اس طرح سے رہتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر کی فراست 3 چاند سے مراد ممکن ہے، بلکہ ہم کو تو غالب گمان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے یہ بھی جان گئے ہوں کہ مجھے خود بھی دفن ہونا ہے، لیکن بڑوں کی زبان پر اپنی بڑھائی کبھی نہیں آیا کرتی۔ فرمایا 3 بڑے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ تمہارے حجرے میں دفن ہونے ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت محمد ابن سیرین کے پاس، آ کر کہنے لگا حضرت میں دیکھتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی کے ذریعے سے میں لوگوں کی زبان پر مہر مار رہا ہوں اور عورتوں کی شرمگاہ کے اوپر مہر مار رہا ہوں۔ تو محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ تم رمضان کے اندر فجر کی اذان دینے والے مؤذن ہو، صحیح ہے؟ تو اس نے کہا جی حضرت صحیح ہے، میں مؤذن ہوں اور رمضان کے اندر فجر کی اذان اہتمام سے دیتے رہتا ہوں۔ اصل میں رمضان میں جو اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق ہو چکنے کی علامت ہے، اور اس موقع پر انسان اب منہ نہیں استعمال کر سکتا، یعنی کھانا بند اور جسمانی خواہشات جو ہیں وہ بھی پوری نہیں کر سکتا۔
تو انہوں نے ان چیزوں کو جوڑ کر یہ بات بتا دی کہ تمہاری حیثیت مؤذن کی ہے اور تم خصوصی طور پر رمضان میں فجر کی اذان دیتے ہو، تو سچ ایسی ہی بات نکلی۔ بہرحال یہ سب خواب ہیں، کئی ایک اس طرح کے خواب دکھائے گئے ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں نمونے کے طور پر ان کو لکھا بھی ہے، جس میں ایک طرف تو ان حضرات کی فراست کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی دقیق اور گہری نظریں تھیں جس سے وہ صحیح خواب کا اندازہ لگا لیتے تھے، اور بات بھی یہی ہے اگر صحیح نسبت رکھنے والے کے پاس، صحیح علم رکھنے والے کے پاس خواب پیش کیا جاتا ہے تو آپ کا خواب مفید ہے، ورنہ تو وہ اگر الٹی تعبیر دے گا تو ممکن ہے آپ کا خواب اسی طرح الٹا ہو اور آپ کے ساتھ برا معاملہ ہو، جیسا کہ انشاءاللہ آگے اس کی تشریح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تعلیمات سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔